السلام علیکم دوستو، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے امیدوار ہوں کہ تمام بہنیں و بھائی صحت و تندرستی کے لبادوں میں محفوظ و سلامتی والی حالت میں ہوں گے۔ بھائی اور بہنوں، آج کا پیش کیا جانے والا یہ منتر فارسی زبان کا ہے اور افغانستان کے ایک فارسی بان عامل سے اجازت ملا تھا۔ 1989 میں اس منتر کے کچھ مشاہدات افغانستان کے دوستوں سے کراچی میں ہی دیکھنے کو ملے تھے، جس کی وجہ سے پھر ان دوستوں سے پوچھ تاچھ کر کے اس عامل کا مکمل ایڈریس، نام وغیرہ معلوم کر کے، کیونکہ وہ دورانیہ ایسا تھا کہ اس میں غربت کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے فون تک میسر نہیں ہوتے تھے اکثریت میں لوگوں کو، تو کوئی رابطہ وغیرہ فون یا موبائل کا تو تصور نہیں تھا۔ تو نام وغیرہ معلوم کر کے بذات خود افغانستان اس ایک منتر کے پیچھے گیا تھا، جو کہ افغانستان میں صوبہ بلخ کے تحصیل شولگارہ میں ایک گاؤں تھا جس کا نام دالان تھا۔ دالان گاؤں میں محافظ چوکی کے ساتھ نزدیک ہی اس عامل کا گھر تھا۔ عمر کے لحاظ سے تقریباً 45 سال سے 52 سال کے درمیان کا بندہ تھا۔ اس کا نام رؤوف جان تھا اور لوگ اسے ادباً پیر مچواڑی کے نام سے پکارتے تھے۔ مچواڑی بھی اس کی زندگی میں ایک واقعے کی وجہ سے نام پڑ چکا تھا۔ ٹائم کی قلت کی وجہ سے قصے سے قاصر ہوں۔ تو ناظرین کرام، یہ منتر خاص کر افغانستان جا کر اس سے بالمشافہ ملاقات کر کے اور تقریباً 6 دن کے قلیل قیام کے بعد باجازت عطا ہوا، اور عطا بھی اتنی خفیہ طریقے سے کیا کہ ڈر تھا کہ شاید دیواریں اگر سن لے اور پورے افغانستان یا دنیا کو بتا دے، تو اس عامل نے اتنی خفیہ طریقے سے اس منتر کو باجازت عطا کیا تھا۔ خصوصی مہمان نوازی کی تھی، مہمان نواز بندہ تھا۔ اگر اب بھی زندہ ہو تو رب کائنات اسے ہدایت کے ساتھ صحت و سلامتی عطا فرمائے، کیونکہ زمانہ گزر گیا اس بات کو۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام اس عمل کے بارے میں۔ یہ منتر جو ہے یہ گیدڑ سینگی کو جگانے کے لیے ہے، سفلی عمل ہے، اور خصوصاً اس کے لیے خاص قسم کی گیدڑ سینگی ہاتھ لے لی جائے تو زیادہ موزوں رہے گا، کیونکہ اس عمل پر کافی خرچہ آتا ہے، جو کہ ہر ایک بندہ اس حالات میں، اس مہنگائی کے دور میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک عمل تھا جس کے مشاہدات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، تو رہا نہیں گیا، اس وجہ سے اس چینل کی زینت بنا رہا ہوں، ایک تحفہ مستند پیش کر رہا ہوں، مجرب پیش کر رہا ہوں، اور دل سے بوجھ بھی ہٹ جائے گا۔
تو پیارے بہنوں و بھائیوں، یہ جو عمل ہے اس کے لیے من موہنی گیدڑ سنگی یا موہنی گیدڑ سنگی ان ناموں سے پکاری جاتی ہے، جو کہ سائز میں چھوٹی ہوتی ہے، اور اس کے لیے سندور بھی اعلیٰ قسم کا چاندی کی ڈبیا بنانی ہوگی کسی جیولر سے، اور ساتھ میں تقریباً 10 گرام قرن پھل اور 10 گرام تخم الائچی خرد، یہ صفوف شدہ، اور کم از کم سندور جو ہے 100-150 گرام کے قریب ہو۔ سندور کو ڈبی میں ڈال دے اور قرن پھل، تخم الائچی خرد، صفوف شدہ ملا دے۔ اچھی طرح مکس کر لینے کے بعد من موہنی گیدڑ سنگی یا موہنی گیدڑ سنگی کا قسم جو ہے 2 عدد لینے ہیں، اس ڈبیے میں رکھ دینے ہیں۔ اور یہ تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ گیدڑ سنگی جو ہے یہ خاص اقسام کے گیدڑوں کے سروں میں ہوتی ہے، جو کہ ٹیومر سے جانی جاتی ہے، ایک قسم کا ٹیومر ہے جسے اگر صحیح طرح سے مہارت سے اس کے سر سے نکال دیا جائے تو یہ بے جان نہیں ہوتا، بلکہ روز بروز گروتھ کرتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ اس کے بال روز بروز پھر بڑھتے ہیں، اور کچھ مردہ حالت میں بھی مردہ بھی ہو جاتے ہیں، جس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ کم از کم 12-15 دن کے بعد لازمی ڈبی کو کھول کر اس کو اچھی طرح سے پرکھنا چاہیے۔ اگر اس کے تمام بال جڑ چکے ہو، جڑے ہوئے ملے، تو سمجھ جانا کہ گیدڑ سنگی بے جان ہو چکی ہے، اور اس سے انتہائی تیز بدبو جو ہے پھیلے گی۔ تو پھر اس کے ساتھ فوراً ایسا کرنا ہے کہ انہیں لے جا کر چلتے پانی میں ڈال دینا ہے، اپنے ساتھ کبھی نہیں رکھنا، جائے مقام پر کبھی بھی نہیں رکھنا، کیونکہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان اور کلمہ شریف کی تعریف و مفہوم ہمیں یہی بتاتی ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات رب کائنات کی ہے، وہ حاکم ہے، ہم محکوم ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے، اور اس کے جاری کردہ، نافذ کردہ، پیدا کردہ قوانین میں کسی بھی نبی علیہ السلام کو بھی ترمیم کی اجازت نہ تھی، تو ہم کس قید کی مولی؟ تو بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ کلمے کے روح سے یہی تو ہے کہ اللہ رب الکریم اگر کوئی کام کرنا چاہے تو وہ کام ہو کر رہے گا، اور کوئی اسے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ لیکن اگر کوئی کام رب کائنات نہ کرنا چاہے تو کوئی ایسی مخلوق نہیں کہ وہ کام کر سکے، اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن رب کائنات نے دنیا میں جتنے بھی مخلوق پیدا فرمائے ہیں، سب کو کسی نہ کسی کمال و صفات کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ تو رب عظیم نے گیدڑ سنگی کو بھی کچھ خاص صفات کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ باقی تو کلمے کے روح سے پہلے ہی بتا دیا کہ سب کچھ اللہ کے امر و اذن کن فیکون کے محتاج ہے، اللہ کے ارادے کے محتاج ہے۔ رب نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، رب چاہے تو کوئی پھر روک نہیں سکتا۔ تو ناظرین کرام،
جب آپ نے یہ ترتیب یہ تیاری کمپلیٹ کر دی تو پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ عمل کو سنجیدگی سے بار بار تسلی سے سن لے کہ کہیں پر بھی کمی کوتاہی کا نقصان نہ رہے، کمی بیشی نہ آئے اور عمل، محنت، رقم یہ ضائع نہ ہو جائے اور اللہ رب الکریم آپ کو کامیابی عطا فرمائے جائز مقصد کی نیت سے، جائز اموروں کی خدمت کی نیت سے۔ حالانکہ سفلی اعمال نہ میں نے کیے ہیں، نہ میرا شوق ہے اور نہ ہی دل چاہتا ہے، بس اوقات کوئی ایک عمل جس کے الفاظ پسند آ جائے، جو پسند آ چکے ہو اور تجربے کی حد تک کیے ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن زیادہ تر اس سے کنارہ کش رہتا ہوں۔ یہ جو پہلے عمل بتا دیا تھا نوری عمل گیدڑ سنگی کا، اسے بھی میں نے نہیں کیا تھا اور اسے بھی کبھی موقع نہیں ملا اور نہ ہی اس کی طرف رجحان گیا۔ اب طریقہ و ترتیب سن لے ناظرین کرام، اسکرین پر جو منتر آپ احباب کو دکھائی دے رہا ہے ایک مرتبہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، غور سے سنیں کیونکہ اعراب کی کمی بیشی معنوں کو کہیں اور لے کر چلی جاتی ہے جس سے عمل فاسد ہونے کے امکانات خاطر خواہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ سینگی میں خندر، سینگی بانس راہ میں رود، گدازا صد مترا متراؤ را بیاورد، چنین گدازا ہائے را باہم درست کن اجازا، دہید دویدن از مہاتیر مہادیو سانگی را اجرا کند، با قدم های معکوس را صدا کند، نگذارے کی زنجیر من شد، بہودا گرو گورکھناتھ نگاہ کن، وکی سنگھ دیکھو تیرا عالم دا تماش۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ سینگی میں خندر، سینگی بانس راہ میں رود، گدازا صد مترا متراؤ را بیاورد، چنین گدازا ہائے را باہم درست کن اجازا، دہید دویدن از مہاتیر مہادیو سانگی را اجرا کند، با قدم های معکوس را صدا کند، نگذارے کی زنجیر من شد، بہودا گرو گورکھناتھ نگاہ کن، وکی سنگھ دیکھو تیرا عالم دا تماش۔ اب ترتیب و طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ چلتے پانی کی جگہ ڈھونڈنی ہے جہاں پر روزانہ چلتا پانی ہو، دریا ہو گیا، ندی ہو گئی صاف پانی والی، اسی جگہ پر روز جانا ہے۔ نوچندی ہفتے کی رات یا نوچندی منگل کی رات سے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ کوئی خطرہ اس میں نہیں، کوئی ڈر و خوف اس میں نہیں، کسی بھی قسم کی حصار اس میں نہیں کرنی، چاہے بدنی ہو چاہے مقام کا ہو، کوئی حصار نہیں کرنا، کسی اسراف عامر کی ضرورت اس میں نہیں، اول و آخر درود تسمیہ شریف کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب سیاہ لباس رات کو 9 بجے کے بعد زیب تن کر کے عطر گلاب اچھے طریقے سے لگا کر اس مقام پر چلے جانا ہے اور اس مقام پر بیٹھ کر شمال کی طرف منہ کر کے 3 عدد اگربتیاں روز لے جا کر وہاں پر سلگانی ہے، عطر اپنے لباس پر لگانا ہے اور ساتھ میں توشے کی نیت سے روزانہ 50 گرام گوشت لے کر جانا ہے اور جب عمل اختتام پذیر ہو جائے ان سینگیوں پر، گیدڑ سینگیوں پر دم کر کے ڈبی کو اچھے طریقے سے بند کر کے محفوظ
اپنے جیب میں رکھ دینا ہے۔ ساتھ میں گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ نے بنا دیے ہوں گے، انہی ٹکڑوں کو جو ہے چلتے پانی میں ڈال دینا ہے۔ روزانہ اسی طرح گوشت لے کر جانا ہے، 41 روز یعنی 41 رات مسلسل گوشت صاف ستھرا اور پاکیزہ ہوگا، یعنی کسی بھی قسم چربی وغیرہ ہڈی وغیرہ اس میں نہ ہو۔ اور پھر عمل کمپلیٹ کر کے اپنے جائے مقام پر آنا ہے، پیچھے مڑ کر قطعاً نہیں دیکھنا، اور گیدڑ سنگی کی ڈبی کو کسی مقام پہ رکھ دینا ہے۔ اسی طرح 41 رات جب مسلسل عمل ہو جائے تو تصرف میں گیدڑ سنگیا اپنے تاثرات، اپنے خواص اور اپنے اثرات جو ہے یہ مرتب کر دینا شروع کر دے گا بفضل رب۔ اب اس ڈبی کو انتہائی محتاط اور سنبھال کے رکھنا ہے۔ کاروبار والے لوگ ہو تو کاروبار کی جگہ مخفی رکھ دینا ہے تاکہ ضائع نہ ہو، اور اگر یہ خواہش ہو کہ ہر بندہ الفت و محبت سے ملے، ہر بندہ عاشق بنتا پھرے، ہر بندہ دیوانہ بنتا پھرے، ہر بندہ تعریف کرتا پھرے، تو پھر اسے اپنے ساتھ محفوظ رکھنا ہے۔ شرط اس کی یہ ہے کہ مکمل طور پر کسی کو بھی اس بارے میں علم نہ ہو۔ جس دن بھی کسی سے تذکرہ ہوا، اس کا کسی کو علم ہو گیا تو عمل ساقط ہو جائے گا، خواص افعال اثرات سارے جو ہے سلب ہو جائیں گے، اور یہ پھر عام گیدڑ سنگیا شمار ہوگی، کوئی اثر وغیرہ پھر نہیں کرے گی۔ لہٰذا احتیاط کا تقاضا ہے کہ راز کو راز میں رکھے۔ باقی جائز اموروں کے لیے اور مخلص اور سچے بندوں کے لیے اس عمل کی جائز امر کے لیے اجازت ہوگی۔ باقی ہر بندہ اپنے اعمال کا خود ہی جواب دہ ہوگا۔ میں دنیا میں، اخروی زندگی میں، برزخ کی زندگی میں رب کو حاضر ناظر جان کر یہ وصیت چھوڑ دیتا ہوں کہ میں بری الذمہ رہوں گا۔ ہر بندہ اپنے اعمال کا خود ہی جواب دہ ہوگا، لہٰذا احتیاط کا دامن تامے، اچھے راستے کا انتخاب کرے، کیونکہ ایسے اعمال خصوصاً اچھے لوگوں کے لیے، اچھے عقائد والوں کے لیے نہیں ہوتے، یہ تو غیر مسلموں کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اکثر جو ہے ہمارے اعمال سے وہ عاری رہتے ہیں، وہ کر نہیں سکتے، لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے ان اعمالوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یا ایمان والے بندوں کے لیے یہ اعمال نہیں ہوتے۔ تو اللہ کریم مجھ پر، تمام بہنوں و بھائیوں پر، تمام احباب پر خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دیکھتے رہیے روحانی علاج گاہ، عملیات گوہر۔ اللہ حافظ۔